اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ القرآن۔ میں ہوں انٹرنیشنل کامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، آج نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں بات بتاتا جاؤں کہ میں نے آج سے کچھ دن پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں سینیٹر بن جائیں گے اور وہ بلا مقابلہ بن گئے، اور پھر میں نے کہا تھا بنے جائیں گے تو وزیر داخلہ مضبوط ہو جائیں گے، اس کے بعد اور مضبوط ہو جائیں گے، وہ مضبوط ہو گئے۔ آج محسن نقوی صاحب آج یا ایک دو دن میں جو تھی ملاقات، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے علی امین گنڈاپور سے ہوئی اور اچھی گفتگو ہوئی، بہتر ہوئی، کیونکہ اس پہ ان دو کے حوالے سے کوئی نیگیٹو نہیں۔ باقی پی ٹی آئی نے ظاہر ہے کوئی سوشل میڈیا ادھر ادھر سے کوئی باتیں آئی ہوں گی، لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ 25 فروری کے بعد جو ہے عمران خان صاحب مضبوط دکھائی دیں گے، کیونکہ میں الف اور عین کے حوالے سے بات کر رہا تھا، کیونکہ جو سورج گرہن ہے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ الف عین کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی تھی کہ میں نے کہا میم والے سے پنگا نہیں کرنا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ سورج گرہن میں میم والے ہوں، جیم خے گاف والے لوگ ہوں، اور آر اور ٹی والوں سے نہیں کرنا ہے۔ اب ادھر ایک حیرت زدہ ایک بات یہ آئی کہ علی امین جو ہیں وہ مریخ کے مالک، اور ان کو سورج کے گرہن کا فائدہ، اور ملاقات میم سے ہو رہی ہے۔ اب میم سے ملاقات ان کی بہتر ہوئی۔ اب یہ بہتر ملاقات جو ثابت ہوتی ہے، ایک میری بات اور جو آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ میں نے کہا تھا کہ 27 اپریل کے بعد آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی بہت مضبوط ہو چکی ہوگی، عمران خان بہت مضبوط ہو چکے ہوں گے۔ جلسوں کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسے 8 اپریل کے بعد کریں تاکہ سورج گرہن نکل جائے۔ یہ باتیں تو خیر اگلا مہینہ شیخ ہینڈ کی طرف جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ لطیف کھوسہ صاحب پہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اعتراضات کیے کہ جناب جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تھی وہ کمزور دکھائی دی۔ میں 6 مہینے سے 8 مہینے سے چیخ کے بول رہا ہوں، اور پوری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو میں کہا میں تو کہہ ہی رہے ہیں، تو سن بھی رہے ہیں۔ میں کہا آپ کی جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، نچلی کورٹس میں ہی غلطیاں کرتی ہیں، قانونی سکم ہوتے ہیں، فیصلوں میں بھی قانونی سکم ہوتے ہیں، اور پھر پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا۔ اور غلطی نہیں، بہت بڑا غلطہ کیا تھا انہوں نے کہ آپ جاتے، جب وہ عمران خان صاحب کے توشہ والا معاملہ تھا اس پہ مین اپیل پہ جاتے بریت ہوتی، لیکن آپ نے ادھر بیل لے لی، اندر کروا دیا۔ یہ تو بہت بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں۔ اب اس میں میں نے بار بار میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جناب حامد خان صاحب ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، شریف انسان بھی ہیں، ایکس سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے بار کے، اور یہ تو چلو الگ بات ہے، لیکن ہم نے تو نالج کو دیکھنا ہے، فیس کو بھی نہیں، نالج کو دیکھنا۔ اب نالج کے مطابق وہ بہت آگے، اور میں ظاہر ہے پروفیشن میں بھی وکیل ہوں اور بے شمار لوگوں سے ملتا ہوں، تو میں اپنے حوالے سے جو بات کر رہا تھا کہ ان کو رکھیں یہ، اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا، چلو جو پچھلی غلطیاں ہوگی، غلطے ہو گئے، ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان کو لانا ہے تو حامد خان صاحب پہ تمام تر ذمہ داریاں دے دیں، قانونی آپ دیکھیے گا کیسے آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ دوسری بات جو تھی، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس صاحبان، آنریبل جسٹس صاحبان کے حوالے سے جو تھی 6 جسٹس صاحبان کا جو لیٹر تھا، اس میں پھر سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد وہ کمیشن جو ہے وہ بات آ گئی اس کا۔ اب میں ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، گیند حکومت کی کورٹ میں چلی گئی ہے، ظاہر ہے کمیشن انہوں نے ترتیب دینا ہے، وہی بنائیں گے ٹی آرز وغیرہ، جب یہ ہوگا یہ سارا معاملہ وہ آپ دیکھیے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو نظر آ رہا ہے، بیان بھی میں سن رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، بڑی اہم بات ہے کہ جناب گواہی کس نے دینی ہے؟ 6 جسٹس صاحبان ہیں، ایویڈنس تو وہ جسٹس صاحبان ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہیں، اور وہ جسٹس ہیں، ناٹ اے ججز۔ انہیں پتہ ہوگا لیٹر لکھا ہے
تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا اگلے سوال کیا ہونے، انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ظاہر ہے یہ کمیشن حکومت بنائے گی، کیونکہ انہوں نے ادارے کو کہا ہے، انہوں نے حکومت کو نہیں کہا، تو ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہوگا۔ اب لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب اس میں سے کچھ جسٹس صاحبان رائٹ لیفٹ کچھ کمزور، کچھ ایسا نہیں، یہ بھی پیشن گوئی ہے، یہ کورٹ میں گیند گورنمنٹ کی گری ہے، لیکن یہ گیند واپس آ جائے گی، یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے جو کل بھی کہا، 3 دن پہلے بھی کہا کہ مجھے آئین، دستور، قانون کی بالادستی دکھائی دے رہی آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، ایک بات لکھ لیجئے گا۔ خیر، اب ہم آتے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ محترمہ، ان کے حوالے سے جو بات غالباً عمران خان صاحب نے کی کہ جی سیاست میں وہ نہیں ہوں گی میری بہن، تو بڑی خوبصورت بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، پوری دنیا یہی چاہتی ہے، اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی، جو خان کو لائک کرتے ہیں، کہ خان کی یہی تو ایک شان ہے کہ وہ موروثی سیاست کو فروغ نہیں دیتا، اور پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ انہوں نے ہمیشہ موروثیت کو فروغ دیا ہے۔ اب میں پہلے آج سے 1 مہینہ پہلے کہہ رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو ہونا چاہیے پیغام رسانی کے حوالے سے وہ خان صاحب سے ملاقات کریں، اور باہر آ کے جو کور کمیٹی ہے، جو بھی ہے ان کو وہ بتا دیا کریں، تاکہ جو پیغام رسانی میں کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، جو نہ بھی چاہ رہا ہو الفاظ چینج ہو جائے، اس کا مطلب کچھ اور بن جائے، تو یہ چیزیں بھی میں اس پہ کہوں گا۔ کل میں نے ایک بات کی تھی شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے اور بابر اعظم کے حوالے سے، اور 1-1.5 مہینہ پہلے سے میں نے کہا تھا کہ شاہین شاہ افریدی پاکستان کرکٹ کپتان میں اپنے آپ کو کمزور کر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ نہ رہیں، اور بابر اعظم کا میں نے کہا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں۔ تو آج کے دن تک جو ہے، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ 2-2.5 دن بڑے اہم ہیں، اس میں اعلان ہونا چاہیے، لیکن آج تک جو میں نے خبریں سن لی اس میں بابر اعظم مضبوط جو ہیں کپتان کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں۔ جی اب میں آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیتا ہوں۔ اچھا جی، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کب ختم ہوگی؟ اور بھائی بات یہ ہے، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ بھی تو میں نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، ایران اور پاکستان کی نہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ رہ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان دہشت گردوں کے ہاتھ سے جو اسلحہ ہے وہ کون سا نکلتا ہے، سمجھیں وہ کہاں کا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہم دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہیں اور طاقت ہے، اور ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے، لیکن یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور یہ مہینہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو افغانستان کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، ایران سے ہمارا معاملہ خراب ہوا تھا اور جلدی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور میں نے پیشن گوئی کی تھی 2-3 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ اچھا جی، 3/1/1988 عبد الغنی نے میرے والد کا نام اللہ بخش میری زندگی کا کیا فیوچر ہے بیٹا 88، تو اب فیوچر تو میرے بیٹے اب شروع ہو گیا آپ کا، اچھا اللہ خیر کرے گا۔ اچھا شعیب خان والدہ ساجدہ اور لتھونیا کے لیے اپلائی کیا ہے، ویزا مل پائے گا؟ لتھونیا ہوتا ہے آپ، چلے خیر لیں اپلائی کریں انشاءاللہ ہوگا۔ جی مصطفیٰ 2992 غلام مصطفیٰ جی کا مطلب سے ٹھیک ہے، اپنے بارے میں یہی سال بیٹا اچھا ہے۔ اچھا ظہیر بادشاہ السلام علیکم سر ماشاءاللہ، دوبارہ آج آپ کی انٹری، آپ کہیں میں کہوں گا ظہیر آباد، آپ کہیں پریزنٹ سر، ظہیر آباد کہیں پریزنٹ سر، آج آپ کا پھر آ گیا، روز آتا ہے جی ان کا سوال ماشاءاللہ، بڑا مزہ آتا ہے جی، اچھی بات ہے۔ 15/9/1996 پروین میرا اچھا وقت کب شروع ہوگا؟ آپ کا شروع ہو گیا، آج ہم نے شروع کر دیا، آپ کو سمجھ لیں اچھا ہو گیا۔ اچھا جی پھر آ گیا جی ظہیر عباس صاحب جی، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی جی، آپ ٹوئن تو نہیں کہیں کیونکہ دوبارہ سوال کے بعد سوال آ گیا۔ اچھا جی آج کی جو اچھی بات ہے اس میں میں یہ کہوں گا، کل بھی میں کہنا چاہتا تھا اسمگلنگ کے حوالے سے، آج تو ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی اسمگلنگ روکنی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں جو آج نہیں آئی، ادھر میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ جی اسمگلنگ کے بارے میں بڑی وزیر اعظم جو شہباز شریف انہوں نے بات کی، اور یہ ایک پان ہوتا ہے، پان جو کھاتے ہیں یہ لوگ، یہ پان بھی اسمگل ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا یہ کون سے جزیروں سے آتا ہے۔ اسمگلنگ آپ
انہیں دیکھنی ہے کہ ناک کے نیچے کہاں کہاں ہو رہی ہے، تو ملک واقعی ترقی کرے گا۔ ایک اچھا چیپٹر تھا۔ آج کسانوں کے لیے بات ہوئی، بیج کھاد دیں گے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ دینا ہوگا، پھر ہی ملک ترقی کرے گا۔ یہ جو IMF کے پیسے آئیں گے نا، 25% ہی دے دو ان کسانوں کو، ملک ترقی کرے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم ہی پیسے اتار دیں گے، گو کہ ہم نے لیے نہیں ہیں، تم نے کھائے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔